Subscribe this channel and click the bell icon. مالک فاتحہ کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب جتنے اس خانوادہ سادات ہاشمیہ سے بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کی روح کو پہنچا، جتنے ہمارے برادران اس ذکر پاک میں موجود ہیں ان کے جو بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کی روح کو پہنچا۔ میرے والد شیر پاکستان علامہ قاضی سید الرحمن علوی اور میرا چھوٹا بیٹا عبداللہ شاہ غازی، مالک ان کی روح کو پہنچا۔ مالک جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں قبول و منظور فرما، اور جو بزرگ تشریف فرما ہیں ان کو سکھ صحت اور سلامتی عطا فرما، اور جو جوان موجود ہیں انہیں جوانی نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے انہیں بخش، اور جن کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے وہ صدقہ محمد وآل محمد اور اس ذکر پاک کا صدقہ ان کی جھولی آباد و شاد فرما۔ اور مالک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا واسطہ ہمیں مومنین کو اور پوری دنیا کو کرونا سے محفوظ فرما، اور ہمیں ایسی سیرت اور کردار عطا فرما جب ہمارے آخری مولا و مالک رب العرض حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں ہمیں ان کا نالین بردار بنا، جو بھی دلی حاجت قبول و منظور فرما۔ پردہ میں جو ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں ان کے سروں کے تاج سلامت فرما، جھولی آباد فرما، اور جو بھی دعا کوئی مومن مومنہ دل میں رکھ کے بیٹھے مالک قبول فرما۔ مالک صادق کو اور ان کے عزیزوں کو، ہمارے دوستوں کو جو کوئی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو مومن اس دنیا سے وفات پا گئے مالک خصوصاً ملک پلو، مالک انہیں ان کے درجات بلند فرما اور انہیں قبر میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت، مجلس کی قبولیت کے لیے اور برائے آمد وجود ہے مقدسہ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اخیہ و مسیح و وزیرہ و ابن امہ ناصر الانبیاء و ناصر محمد علی بن ابی طالب صلوات۔ وعلی اصحابہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، صلوات بر محمد وآلہ۔ سامعین محترم، ایک 1,24,000 نبی ہیں دنیا میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور 7 دنیا میں دین ہیں۔ مذہب تو ہزاروں ہیں، 7 دین ہیں۔ سب سے بڑا دین اسلام، یہودیت، مسیحیت، ہند مت، سکھ، جین مت، بدھ مت، یہ 7 دین ہیں۔ جتنے بھی دین ہیں ہر دین کی کتاب موجود ہے، اور ہر کتاب میں ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ جس مزاج سے آپ سن رہے ہیں اسی مزاج سے، میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، میں نے نہ ایکسٹرا درود پڑھوایا، نہ نعرے، کچھ بھی نہیں۔ رات کا ٹائم ہے،
اور میں ڈیوٹی کے موڈ میں جیسا آپ سن رہے ہیں اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے عرض کر دوں. اور آپ یعنی میں واحد یہ جگہ ہے کہ جب میں شام سے پڑھ کے آیا ہوں تو جو پہلی تقریریں میں نے شروع کی ہیں وہ یہیں سے شروع کی ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ فقط قرآن کو سمجھا جائے. ہر کتاب میں اور ہر عالم میں شک ہے، نہ قرآن میں شک ہے نہ مصطفیٰ میں شک ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے شروع میں ہی لکھا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے آل محمد کی قسم ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں. بے شک. تو میری کوشش آج کل گزشتہ کچھ 4-5 سال سے یہ ہے کہ میں پوری تقریر قرآن سے ہی کرتا ہوں. چونکہ قرآن سے باہر جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے جی، اس میں فلانی روایت صحیح ہے، فلانی غلط ہے، اس کا رائٹر یہ ہے، اس کا دور یہ وہ فلان. لیکن واحد کتاب قرآن ہے جس کے نہ لکھنے والے پہ اعتراض ہے، نہ جو لے کے جبرائیل آیا اس پہ اعتراض ہے، نہ اس پہ اعتراض ہے کہ جس کے سینے پہ قرآن اترتا رہا، اور نہ ان پر اعتراض ہے کہ اندر قرآن اترتا تھا اور سینے پر حسین بیٹھا ہوتا تھا. ظاہر ہے ٹائم کی لیمیٹیشن ہے، وقت کو میں نے مد نظر رکھ رہا ہے. اور 20 گھنٹے پڑھو تو بھی بات وہی ہوگی، پر چند منٹ میں اگر بات کی جائے تو یہی ہے. سرنامہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کے پہلے صفحہ کی 8 نمبر آیت ہے. پہلا پیج، پہلا صفحہ، 8 نمبر آیت. اب دنیا میں جھگڑا کیا ہے؟ دنیا میں جھگڑا یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. سنی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ نہیں بھگوان کو ہم مانتے ہیں، ہم نے سورگ میں جانا ہے، تم نے نرک میں جانا ہے. جیسے دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کو مسجد میں نہیں آنے جانے دیتے، اسی طرح ہندو کے مندر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں مسلمز ناٹ الاؤڈ، مسلم ہمارے اس مندر میں نہیں آ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہوتے ہیں، یہ پلیت ہیں. کافر بھی ان کو کافر کہتے ہیں، کافر بھی ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ یہ ان کے مندر میں جائیں عبادت کے لیے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں جناب ہم تو عیسیٰ سے بھی پہلے کا مذہب ہے. اور کمال کی بات یہ ہے، آؤ بسم اللہ، کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے. چلے آپ بھائی کو دیکھ لیں، میں اتنے میں سلوات پڑھ لیں سارے. بسم اللہ جی. اب میں گزارش کروں، میں واحد ذاکر ہوں، یہ عالم ہوں کہ جو مومنین سے کوئی آئے یا کوئی جائے میں جلتا نہیں. مجھے کوئی داد دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی داد نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، سارا مجمع بولے تو بھی بسم اللہ، سارا مجمع نہ بولے تو بھی بسم اللہ. کیوں؟ چونکہ جب اس گیٹ کے اندر آپ آ جاتے ہیں آپ ہوتے ہیں سیدہ کے مہمان، اور میں ہوتا ہوں سیدہ کا نوکر. تو اگر مہمان کسی معزز گھر کے آئے ہوں تو نوکروں کی جرت نہیں ہوتی کہ ان سے بات کریں.
ٹھیک ہے، لہذا میرا کام نہیں کہ میں آپ سے کہوں جی انتریک ہوئے، بول نہیں ہوئے، اچھا بول ہوئے، نعرہ ہوئے، نہیں، میرا یہ کام نہیں ہے. میرا کام ہے اپنی ڈیوٹی کروں. سبحان اللہ. اب آپ کیسے سنتے ہیں؟ اٹس یور ڈیوٹی. آپ کا فرض ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نے نوکری کرنا ہے. میری مدرسے میں بچے آئیں جائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جیو جیو. میں ایک دفعہ پنڈی میں پڑھ رہا تھا، سادات کا امام بارگاہ تھا. ایک بچہ یوں چلا، چھوٹا سا تھا، کوئی 5-6 سال کا. وہ ممبر کی اس سائڈ پہ پلر تھا، تو وہ پلر پہ چڑھنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. چڑھتا چڑھتا وہ چھت کے قریب جا کے بیٹھ گیا. اب بندے پریشان، لوگ یوں کریں. میں نے روک دی مجھے، میں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہتے جی سید جی ایسا نا تی بس یہ ایتھے کھیڑنے نا روزانہ امام بارگاہ آئے نا تی سید ہے تی تاں کر کے اس بجھیا نہیں سمجھیا نہیں بھی مجلس ہونی پئی ہے، میں چڑھنا یا نہیں چڑھنا. میں نے کہا تو پھر آپ چھوڑے نا، یہ سید ہے، یہ اپنا اختیار بتا رہے. آج یہ پلر پہ چڑھا ہے، کل سید رسول کے دوش پہ سوار ہو جاتے تھے. ان کا اختیار ہے، ان کا گھر ہے، ان کا مرکز ہے، ان کا حق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو نماز میں رسول کے دوش پہ بیٹھ کے نماز روک دے تو یہ مجلس سے نہیں روک سکتا. سید ہے نا. اچھا میں جو گزارش کروں بولا، اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں میرے 2 عزیز بھائی بھی بیٹھے ہیں، عالم بڑے بڑے موجود ہیں، کیونکہ ٹیپیں موجود ہیں تو عالم بھی بڑے موجود ہیں. وہ اب تو مزید ترقی ہو گئی ہے. پہلے 444 ٹیپ اٹھانی پڑتی تھی، ایک کیسٹ ہوتی تھی، اس میں گھنٹے کی تقریر آتی تھی. اب اتنا سا میموری کارڈ ہے، اس میں 2000 تقریر آ جاتی ہے. اب تو عالم بننا آسان ہو گیا ہے. لیکن آج تک بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں اور مشرک کسے کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کافر کون ہے اور مشرک کون ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے. عیسائی جو ہے یہ مشرک ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. یہودی سیم لائک دیٹ، وہ بھی یوں ہی ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہندو اللہ کو بھی مانتے ہیں، بت بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشرک ہوتے ہیں. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دے. واہ. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، نہیں، کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کیسے؟ اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ نہ مانے تو وہ کافر ہے. واہ. ظاہری طور پہ مسلمان ہوگا لیکن حکمی طور پر وہ کافر ہوگا. واہ. کیونکہ اللہ نے کہا ہے، مثلا اللہ نے کہا ہے کہ شراب نہ پیو، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب شراب پینا جائز ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھے وہ کافر ہے. تو جو شراب کو مان جائے وہ کافر ہے، تو جو علی کو نہ مانے وہ کیسے مومن ہے؟ اچھا بسم اللہ، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں اپنے موضوع کو، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اب میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے قرآن سے. اب آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا کہ مومن کون ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں نا، تو بتا. پہلا سپارہ، پہلا صفحہ، آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہ اب اللہ کہہ رہا ہے، اب یہ روایت نہیں. نہ یہاں ابو رہ رہے ہیں، نہ ابو بصیر ہے، نہ مجلسی، نہ بخاری، اللہ کی ذات ہے. اب اللہ بتا رہے کہ مومن کون ہے. اب جس کو اللہ مومن کہے گا میں اسی کو مانوں گا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، توجہ رہے آپ کی، بسم اللہ. وَمِنَ النَّاسِ، آپ جو خصوصاً جو میرے برادران تشریف فرما ہے، قبلہ ارشاد شاہ جی، نمرہ صاحب، بھائی تھینک صاحب، میں ان احباب کے لیے گزارش کر رہا ہوں. کیا مالک نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. من تبیزیہ ہے، some people from the so and so. کچھ بندوں میں سے ایسے ہیں. من تبیزیہ، کچھ ایسے ہیں. من الناس، لوگوں میں سے. من یقول آمنا باللہ،
وہ یہ کہتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں۔ نشاندہی کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ اللہ نومینیشن کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت مزے کی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس پر ایمان رکھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ڈگر کوٹلی کے شہیدوں کو مانتا ہوں اور میرے بہترین دوست ہیں، میرا گھر ہے، مجھے بچے بھی جانتے ہیں، مجھے بزرگ بھی جانتے ہیں، مجھے چھوٹے بھی جانتے ہیں، مجھے درمیانی طبقہ بھی جانتے ہیں، مجھے سارے جانتے ہیں، اے ٹو زی سارے سید مجھے جانتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا چلو جی ہم نے ڈگر کوٹلی والے شہیدوں کا بڑا نام سنا ہے، چلو ہم آئے، یہاں گاڑی پہ اترے۔ اس بندے نے پوچھا جی تجھے کون ہو؟ اس نے کہا جی میں ڈگر کوٹلی سے کہتا انہیں کچھ جان دو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، سوری۔ اس نے کہا جی آپ کا گھر کہاں؟ اس نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے۔ پٹی والے وہ بھی ہمارے نانیال دادیال ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ ان کو بھی جانتا ہوں۔ ان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو میری تو طبیعت ٹھیک ہو گئی نا، میرا تو حساب برابر ہو گیا نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر امنا باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے مومن ہیں، وہ بالیوم الآخر، اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مالک پھر تو بات ختم ہو گئی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو بھی یہی کہتا ہے کہ یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، مومن وہی ہے۔ یہ پیچھے تو نے کہا تھا سورہ بقرہ میں کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ تو بھی یہی کہتا ہے، اور یہ بھی وہی ہے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر۔ تو بات تو مکمل ہو گئی نا۔ خود تو کہہ رہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو مالک یہ تو بڑے مومن ہوئے جن کو تو کہہ رہے کہ یہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مالک فرمائے شاہ مردان یہ کچھ ہو سکتے ہیں، وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مومن ہیں یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جی کمال ہو گیا قبلہ، یعنی پہلا سپارہ، پہلا صفحہ، اور اللہ نے چھلنی لگا دی، چھاڑا لگ گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ قیامت والے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا سپارہ۔ اب سورہ منافقون کی طرف آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، رسول منافق تیرے پاس آئے، وَقَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، منافق کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، منافق کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول منافق آ کے گواہی دیتے ہیں، جب تیرے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ واہ 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 واہ، نہیں، پنچایت ہو رہی تھی، ظفر شاہ، منتظر شاہ، بابا عاشق شاہ، یہ سارے بیٹھے تھے، پنچایت ہو رہی تھی۔ بابا مختار شاہ بیٹھا تھا، باقی عزیز بھی بیٹھے تھے، پنچایت ہو رہی تھی۔ اور پنچایت میں ایک بندے نے کہا جی میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ بابا مختار شاہ کے موقع چپ ہوئے، میں تے کو جاننا، میں تے کو جاننا، تو جی ہاتھ میں ٹکرے تو گٹ اٹھ۔ اللہ نے کہا کہ رسول یہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے کہا رسول یہ کون سی نئی بات ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم رسول، وہاں اللہ کی گواہی دینے آئے تھے،
اللہ کی گواہی. تو اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے. اب آگے رسول کی گواہی دینے کے لیے کہ ہم رسول کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ نے کہا کہ رسول میں جانتا ہوں کہ یہ تیری گواہی دینے ہے کہ تو میرا رسول ہے, اور میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. بھائی جان آنکھیں بند نہیں کرنی. رسول میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, وہ گواہی دیتے ہیں کہ تو محمد اللہ کا رسول ہے. میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے بھی ہیں, منافق بھی ہیں. کمال ہو گیا. یعنی اللہ کو مانا تو اللہ نے کہا نہیں یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے اللہ کی گواہی دی, ایک قرآن ہے. اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. اب رسول کی گواہی دینے تو خدا نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. مالک اللہ کو ماننے والے بھی کافر, محمد کو ماننے والے جھوٹے بھی ہیں, منافق بھی ہیں, کافر بھی ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً. قاضی شاہ مردان, یہ مومن نہیں, یہ مومن کی قمیض پہن کر ظاہری طور پر ایمان کا لیبل لگا کر یہ ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. رسول بیٹھے ایک جنگ میں, چلے مجھے نبضیں ساری آتی ہیں, ایک نسخہ نہیں تو دوسرا صحیح. رسول بیٹھے ایک جنگ میں, ایک کافر آیا گھوڑے پہ. اس نے کہا جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کا جی وہ جو بیٹھا نا سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ زمین پر, وہ بندہ گھوڑے پہ آئے, سلام محمد تو ہے؟ مالک فرمایا ہاں میں ہوں. دیکھ لیں, جو کریم گھرانہ ہوتا ہے نا ان کو پرواہ نہیں ہوتی. مالک زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ مرشد وہ ان کو گھوڑے پہ اور کہہ رہے کہ تو محمد ہے. مالک فرمایا ہاں میں محمد ہوں. آپ سنیے گا, جملہ سنیے گا. کہتے جنگ تیری وجہ سے ہو رہی ہے. مالک نے فرمایا میری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. واہ. کہا مولا کیوں؟ کہا یہ جو میں کہتا ہوں یہ مانتے نہیں. جو میں کہتا ہوں یہ مانتے نہیں. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ. واہ واہ واہ. لا الہ الا اللہ کہو, یہ نہیں مانتے. مالک کمال ہو گیا. تو نے خود قرآن میں کہا کہ یہ مجھے مانتے ہیں, مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور کافر ہیں. واہ. رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو, اور تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کمال ہے. تو ان کو مانتا نہیں, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور جب وہ مانتے ہیں تو کہتے کافر ہیں. رسول سے پوچھا کہ جنگ کیوں ہے, اسے کہا میری بات نہیں مانتے. اسے کہا جی بات کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہیں تو کہتا ہے یہ لانتی ہیں. اسے کہا اور کیا کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا مجھے رسول نہیں مانتے. اور پھر تو کہتے کہ جب منافق آتے ہیں اور محمد کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے بھی ہیں لانتی بھی ہیں. مالک مسئلہ کیا ہے؟ تیرا رسول کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو, اور وہ کہتے ہیں تو قرآن میں ان کو لانتی کہتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہا شاہ مردان بات پوری کر. اس نے کہا مولا اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اسی وجہ سے جنگ ہے. فرمایا ہاں. کہ اگر میں آپ کی بات مانوں تو پھر فرمایا جنت دوں گا. ہے کون؟ کافر ہے. اور رسول نے کیا کہا کہ میری بات مانو تو جنت دوں گا. اس نے کہا سودا ہو گیا. سودا ہو گیا. رسول نے فرمایا ہو گیا. اس نے کہا مولا کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فقط کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی وہاں قرآن میں اللہ کہہ رہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ لانتی بھی ہے کافر بھی ہیں. اب یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو رسول کہتے ہیں تم اگر کہو تو میں جنت دوں گا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے قبلہ؟ بس یہی دین ہے. اگر سمجھ آ گیا تو قبلہ ذات کو ماننا دین نہیں, بات کو ماننا دین ہے. شیطان
اللہ کی ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانا. 7 بیٹے ہیں میرے، بس سارے حرامین. ٹھیک ہے باپ کہتا ہے. 7 پترانا اوترا ٹھیک ہے. کیوں؟ بیٹے تو ہیں وہ بھی. وہ ذات کو مانتے ہیں کہ یہ باپ ہے، بات نہیں مانتے. دین ذات کو ماننا نہیں، بات کو ماننا ہے. یہ ذات اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. واہ 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 واہ. اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ثبوت دو. اگر تمہیں ان کنتم if you love to God، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ ثبوت دو. ان جو ہے یہ شرط ہے، اس کے لیے مشروط لازم ہوتی ہے. آپ نے کہا قاضی صاحب مجلس پڑھنے آئیں گے، فیس بھی دے سا گھٹے ہی دے سا، میں گھر بیٹھا رہوں تو لنگر دی بھاجی کہیں نہیں دیونی. شرط کیا ہے؟ آؤ گے تو پاؤ گے. خدا نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ثبوت دو. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا ثبوت دو. واہ واہ. مانے کیوں؟ محبت کا قانون ہے. if you wish to be loved love، محبت کا قانون ہے. اگر محبت کرتے ہو تو کرو. دیکھیں نا، میں اگر اپنی عزت کروانا چاہتا ہوں تو مجھے اس ملنگ کی عزت کرنی ہوگی، مجھے سمر کی ڈمرا صاحب کی عزت کرنی ہوگی، مجھے ظفر شاہ کی، مجھے اپنے بھتیجے کی مجھے عزت کرنی ہوگی. مجھے غیر سید ہے اس کی عزت کرنی ہوگی. میں عزت کروں گا تو میری عزت کریں گے. محبت کا اور عزت کا قانون ہی ایک ہے. جیو جیو. عزت کرو، عزت کرو. تو مالک یہ کون سا قانون ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرے تو تو کہتے ثبوت دو؟ مالک کیوں فرمایا شاہ مردان محبت 3 طریقے سے ہوتی ہے، دیکھنے سے، سننے سے یا تعارف سے. انہوں نے مجھے کب دیکھا ان کو محبت ہو گئی؟ گھبرانا نہیں. انہوں نے مجھے کہاں دیکھا ہے کہ انہوں نے میری کوئی زلفیں دیکھی ہیں؟ سنگم شالی زلفیں بڑی سونی ہیں جی. انہوں نے میرا رنگ کوئی شکل دیکھی ہے بھی حیدر شاہ پوترے تو سونا ڈاٹ ہے. کوئی انہوں نے میری آواز سنی ہے، کوئی قصیدہ میرا سنا ہے، یہ گفتگو سنی. کیسے ان کو پتہ ہے کہ میں خدا ہوں؟ جیو جیو جیو. ان کو مجھ سے کیسے محبت ہو گئی ہے؟ مجھے محبت کا ثبوت دیں. جیو. مالک پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر یہ محبت کا ثبوت دیں گے تو یحببکم اللہ، میں اللہ محبت بھی کروں گا اور یہ گناہ کرتے جائیں گے میں بخشتا جاؤں گا. نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے جیو جیو. بسم اللہ بسم اللہ مہربانی جی. اب دیکھیں یحببکم اللہ، یہ آیت ہے روایت نہیں. قبلہ اللہ تعالی باب درجات بلند کرے. کیا ہے قبلہ؟ آیت ہے. اللہ کہہ رہے یحببکم اللہ، اور آگے میں نے خود سے نہیں کہا یغفر لکم، اور بخش دوں گا، بخشتا رہوں گا. یہ یغفر ہے مضارع کا صیغہ، یعنی آج بھی کل بھی اور جب تک میں ہوں اور تو ہے، تو گناہ کرتا جا میں بخشتا جاؤں گا. جیو جیو جیو. لیکن کر کیا؟ میری شرط پوری کر. مالک شرط کیا؟ محبت تجھ سے ہے. ان کنتم تحبون اللہ، محبت تجھ سے کرے. شرط کون سی مانے؟ اگر شرط مانے تو پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا گناہ بھی بخشوں گا، پھر میں تم سے محبت کروں گا، اور جس سے میں خود خدا محبت کرتا ہوں پھر میں اسے مرنے نہیں دیتا. بسم اللہ بسم اللہ. جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے مرنے نہیں دیتا، فنا فیلا کر دیتا ہوں اسے. اس کا ہاتھ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ میری آنکھ بن جاتی ہے، اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں، اس کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، اس کی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، وہ سارے کا سارا وجہ اللہ بن جاتا ہے اور وجود پورا ولی اللہ بن جاتا ہے. مالک شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ایک ہی ہے. مالک کیا؟ فرمایا ان
کچھ محبت کرتا جائے وہی تم کرتے جاؤ. واہ 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 واہ. جو محبت کرے وہی تم کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم، اللہ تم سے محبت کرے. واہ. یغفر لکم، اور بخش دوں گا. چلے ابھی بھی بات، مجھے یوں نہیں آتا پڑھنے کا مزہ نہیں، ابھی بات آتی گئی ہے، بات پوری سمجھ نہیں آئی. رسول نے اللہ بتایا ہے، واہ. دکھایا تو نہیں نا؟ کسی نے دیکھا؟ کسی کو شک ہے؟ بابا حیدر شاہ قبلہ صحیح، قبلہ قبلہ تین، بابا مختار شاہ شک ہے کسی کو؟ اللہ دیکھا نہیں، جیو جیو. یقین سب کو ہے. پیچھے والوں یقین ہے نا اللہ پہ؟ دیکھا کسی نے نہیں، بے شک. یقین سب کو ہے. رسول نے بتایا ہے، واہ. دکھایا نہیں. رسول نے ملائکہ بتائے، واہ واہ. دکھائے نہیں. نہیں. رسول نے حوریں بتائیں، دکھائی نہیں. دکھائی نہیں. رسول نے قبر بتائی، سبحان اللہ. دکھائی نہیں. رسول نے حشر بتایا، دکھایا نہیں. رسول نے قیامت بتائی، دکھائی نہیں. رسول نے کوثر بتایا، دکھایا نہیں. رسول نے پل صراط بتایا، دکھایا نہیں. رسول نے جنت بتائی، دکھائی نہیں. رسول نے جہنم بتائی، دکھائی نہیں. ارے حد ہو گئی مسلمانوں کی ڈفرمندی پر، جہالت پر، بے وقوفی پر. اللہ رسول نے بتایا، دکھایا نہیں، مان گئے. رسول نے ملائکہ بتائے، دکھایا نہیں، مان گئے. رسول نے جن بتائے، دکھائے نہیں، مان گئے. رسول نے ملائکہ حور بتائیں، دکھائے نہیں، مان گئے. رسول نے قبر بتائی، دکھائی نہیں، مان گئے. رسول نے جنت بتائی، دکھائی نہیں، مان گئے. رسول نے دوزخ بتایا، دکھائی نہیں، مان گئے. ارے حد ہو گئی. جو چیزیں رسول بتاتا رہا وہ سب مان گئے، اور جن کو خم غدیر پہ پکڑ کے دکھاتا رہا. رسول نے بتایا وہ مان گئے، اور جو رسول نے عید والے دن کندھوں پہ بٹھا کے دکھایا. کافر نے کہا رسول کیا کروں؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ فقط کچھ نہیں، بس کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا پھر؟ فرمایا جنت. کافر تھا، لیکن رسول نے جب کہا جنت، کافر تھا، شک نہیں کیا. کافر تھا، شک نہیں کیا. اور یہ جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے. کیا رسول نے جب یہ کہا کہ من بکا علی الحسین او ابکا تباکا وجبت له الجنہ، جو حسین کو روئے، رونے کی شکل بنائے، جنت واجب ہے. جب رسول نے کہہ دیا شک کیسا؟ سنیے کہ قبلہ بات ختم کر دی میں نے. اس نے یہ لفظ کہے، رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، ہو گیا سودا؟ فرمایا ہاں ہو گیا سودا. بس فرمایا بس. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کیوں نہ کروں؟ گھوڑے سے اتروں، وہ نیچے بیٹھے آپ اور یہ گھوڑے پہ فرنٹ سیٹ والوں، آپ زمین پر ہیں، یہ گھوڑے پہ. اس نے کہا جاؤں اتروں اور رسول کے ہاتھ چوموں. میں اس ڈگر کوٹلی کے ممبر سے لے کر مکہ سے مصر تک عزت محمد مصطفیٰ کی قسم اپنے اس جملے، اپنی اس روایت، اپنے اس ان لفظوں کا ذمہ دار ہوں. واہ واہ واہ. یہ سوچ کے ذات کو نہیں مانا، بات کو مانا. جنت دیکھی نہیں، رسول نے بتایا. اللہ دیکھا نہیں، رسول نے بتایا، یہ مان گیا. تو اب یہ گھوڑے سے اترنے لگا، روایت کا ذمہ دار ہوں، ضد کا نہیں. گھوڑے سے اترتے ہوئے پاؤں پھسلا، گرا اور مر گیا. رسول نے فرمایا جس نے جنتی اور شہید دیکھ لو یہ موجود ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. مولا زندگی دے، مولا کو زندگی دے. تو یہی ہے دین قبلہ، یہ ہے اسلام. یہی فقط کچھ، سب کچھ یہی ہے. جو کچھ رسول
رسول کو مت مانو، رسول کی بات مانو، ابا نہیں ابے کی بات مانو۔ شیطان کیا تھا؟ ذات کو مانتا تھا، 22 لاکھ سال عبادت کی، بات کو نہیں مانا۔ تو اگر یہ بات کو مانتے تو حسین کبھی شہید نہ ہوتے، کیونکہ رسول نے تو کندھے پہ اٹھا کے دکھایا تھا۔ بے شک رسول نے نمازیں پڑھی نا،